اور نہج البلاغہ کے 80 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. قرآن مجید کو چھوڑ دی. ہمارے دشمن ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں اٹھاتے تو ہم نہیں اٹھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دعا سے محروم. ہم نے دعا کے ذریعے اپنے آپ کو اہل بیت اور اپنے معبود اپنے پروردگار سے جوڑا نہیں ہے. اور جب نہیں جوڑا ہے تو یہ جو ناتوانی ہے، یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو بد تہذیبی ہے، یہ جو دین اور علم سے دوری ہے، اور یہ جو دنیا پرستی ہے، ہمارے اندر یہ سب پیدا ہو گئی. وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو عام انسان جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں. عام انسانوں کی جو لائف ہے ہماری بھی لائف ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے معارف الہی اس دنیا کے اندر اتارے، اور ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے اختیار میں یہ پوری کائنات ہے، پورا پلانٹ ان کے اختیار میں، پورا پلانٹ. پروردگار عالم میں قرآن فرماتا ہے پروردگار عالم نے آسمان اول کو ستاروں سے سجایا ہے. اب یہ ستارے کتنی دور تک ہیں؟ ستارے کتنی دور تک ہیں؟ آسمان اول کو، آسمان دنیا جو کہلاتا ہے، اس کو ستاروں سے پروردگار عالم نے سجایا. تو اب یہ جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو سیارے گھوم رہے ہیں سورج کے ارد گرد، یہی ستارے کہلاتے ہیں اردو زبان. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ناسا سے یہ خبر آتی ہے کہ ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے 2500 سال نوری کے فاصلے کے اوپر، ہے نا؟ لائٹ ایئر بولتے ہیں نا شاید، ہے نا؟ 2500 لائٹ ایئر کے فاصلے کے اوپر ایک ستارہ دکھائی دیا ہے. ناسا والے اپنی اس کامیابی کے اوپر ہم پہ پھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جاہل ہو، اور ہم نے وہ ستارہ دریافت کر لیا کہ جو 2500 سال لائٹ ایئر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اسے. تو اپنی اس ترقی کے اوپر ناز کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. جبکہ ہم جنہیں تسلیم کرتے ہیں اور جنہیں مانتے ہیں وہ آسمان دنیا ہی نہیں، اس کو پہلا آسمان بولتے ہیں، اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر عرش کی منزل اور قوسین کی منزل. یہاں سے اٹھتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے. جنہیں ہم مانتے ہیں اور جن کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ آسمان دنیا سے بھی اوپر، فلک اول سے بھی اوپر، فلک دوم سوم چہارم پنجم ششم، عرش کی بلندی کے اوپر. اور عرش کی بلندی کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں، اپنا صرف تنہا ایک جسم لے کر کے نہیں جاتے، اپنے لباس کے ساتھ جاتے ہیں اسی دنیا کے، اپنی جوتیوں کے ساتھ جاتے ہیں. اور تنہا وہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ جب وہ قوسین کی منزل کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان سے کوئی ہم کلام بھی ہوتا ہے. اور جب وہ ہم کلام ہوتا ہے تو گمان یہ ہوتا ہے کہ لہجہ علی ابن ابی طالب کا ہے. ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم ہیں کہاں، کس منزل کے اوپر ہیں. اور یہ جن کی اطاعت اور محبت کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا، صرف محبت کی بات نہیں ہے. کہاں ہم جانتے ہیں ہمارے دوست ہیں، بس ہم جانتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں، ہماری ان سے دوستی ہے، بس یہ نہیں. اگر اچھے ہیں، اگر کریم ہیں خداوند عالم کی مخلوق میں، تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا. اور جب نقش قدم کے اوپر چلو گے تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی پہ چلنا چاہو پانی پہ چل سکتے ہو، ہوا پہ چلنا چاہو ہوا پہ چل سکتے ہو. نہ تمہیں جہاز کی ضرورت پڑے گی، نہ راکٹ کی ضرورت پڑے گی یہاں سے وہاں آنے جانے کے لیے.
نہ کسی پانی کی کشتی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ یہ دکھا دیا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہودی مولا کائنات کے ساتھ جا رہا، دونوں ہم سفر ہیں، وہ یہودی کا نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے کاش تم ہمارے دین کے اوپر آ جاتے، ہمارا دین ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ سامنے ایک ندی آ گئی، ریور، لمبی چوڑی ندی، کہا میں تو جا رہا ہوں آگے، تم یہیں ٹھہرے رہو۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے کچھ کلمات اپنی زبان کے اوپر توریت کے جاری کیے، اس کے بعد پانی کے اوپر چلنے لگا۔ جب اس پار کر گیا تو کہا اگر تم ہمارے دین کے اوپر ہوتے تو تمہارا بھی حال یہی ہوتا، ہم تمہیں بتا دیتے، تم وہ کلمات زبان کے اوپر جاری کر لیتے اور ہمارے ساتھ پار ہو جاتے۔ کہا تم وہیں ٹھہرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اور امیر المومنین نے پاؤں کے اوپر قدم رکھے اور چشم زدن میں، وہ 1 گھنٹے میں پہنچا تھا وہاں، اس پار آپ فوراً پہنچ گئے وہاں۔ اس کو یہ حیرت ہوئی میرے پاؤں بھیگے تھے، ان کے تو پاؤں بھی نہیں بھیگے ہیں۔ سنتے ہیں نا، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کیا پڑھا جو یہاں تک آ گئے؟ کیا پڑھا جو آپ یہاں تک آ گئے؟ کہ تمہاری کتاب میں جس نام کو زبان پہ جاری کر کے تم یہاں تک پہنچے تھے، میرا نام وہی جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا وہی نام ہے۔ تو وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جس نام کو پڑھ کر کے تم نے دریا پار کیا تھا وہ میں ہوں، وہ میری ذات ہے۔ اور ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے کہ مولا کائنات کے اندر کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پھر جانا پڑے گا شام کے دربار میں۔ مولا کائنات کا یہ پوتا ہے کہ جو بھرے دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا، توق خاردار بھی گردن میں ہے، اور وہ چیخ کے کہتا ہے تیرا کھانا خراب ہو، تو نے یزید کی کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو غضبناک کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے یزید، اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے تختوں کے اوپر جاؤں اور جانے کے بعد کچھ ایسا بیان کروں جس سے خدا راضی ہو اور جس سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اجر و ثواب مل سکے، اجر و ثواب مل سکے۔ یعنی امیر المومنین امام زین العابدین علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ جو جانے والا ہے اس کا فریضہ، منبر کے اوپر جانے والے کا فریضہ یہ ہے کہ جو بیان کرے اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا پائی جاتی ہو، اور جو کچھ بھی بیان کرے اس میں مجلس میں بیٹھنے والوں کو ثواب بھی ملے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے درمیان قدورت کا اظہار ہو، نفرت پیدا کی جائے امت اسلامیہ میں، نہیں، اجر و ثواب ملے۔ یہاں رک کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں یہ فرما دی کہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ کل سے جاب شروع ہونے والا، تو ایک چیزیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہم سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے معبود سے جوڑیں۔ جتنا اپنے معبود سے جڑیں گے اتنا ہی ہمارے اندر 2 پاور میں، ایک تو وہ قوت ملے گی، اور دوسرے مصیبت کو جھیلنے کا اور صبر کا جوہر ہمیں ملے گا۔ یعنی مشکل جو بڑی ہوگی وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور لازمی۔ معصوم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ مصیبت ٹل نہ رہی ہو تو وہ اپنا شعار یہ بنا لے کہ جب عشاء کی نماز ادا کرے تو عشاء کی نماز کے تمام کرنے کے بعد یہ دعا جو جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی وہ اپنی زبان کے اوپر جاری کرے۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد
یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ ظاہر ہے کہ وہ کیفیت اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ وہ پروردگار ان جملوں کے ذریعے، وہ پروردگار جس نے جناب یونس کی دعا قبول کی اور انہیں نجات دی، ان جملوں کے ذریعے اس کے اندر ان جملوں میں اتنی قوت اور توانائی ہے کہ جو انسان ایک مچھلی، ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا خدا سے دعا کر رہا تھا، اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ ایٹماسفیئر پیدا کیا یہ مرنے نہ پائے. دیکھ رہے ہیں یہ انسان مرنے نہ پائے. ایسا ظاہر ہے کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہیٹ ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر گوشت کے گلنے کا سامان فراہم کر، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایٹماسفیئر فراہم کیا صرف انہی ایک جملوں، انہی چند کلمات میں. نہ صرف یہ کہ وہ ایٹماسفیئر فراہم کیا بلکہ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ تہ سے اوپر اٹھے اور اوپر اٹھنے کے بعد کنارے جائے اور میرے اس بندے کو اگل دے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بندے کو اگلنے کے بعد پروردگار عالم نے اسی وقت کدو کا درخت اسی سمندر کے کنارے کدو کا درخت جو ہے اگایا. اس کے پتے کے سائے میں جناب یونس، اس کے پتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مکھیاں نہیں لگتی. جناب یونس 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں اور جب باہر آئے ہوں گے تو واقعی اثر تو کچھ ہوا ہوگا نا، گوشت تو بہرحال نرم ہوا ہوگا 7 دن کے اندر، لیکن زندہ تھے اس کے سائے کے اندر. تو اب اس کے سائے میں قدرت نے یہ وسیلہ فراہم کیا کہ مکھیاں نہ لگنے پائے، پتنگے نہ لگنے پائے، جراثیم نہ لگنے پائے، بلکہ شفا ملتی رہے. اسی کے پھل سے آپ کو غذا فراہم ہوتی رہی اور 7 ہی دن کے اندر آپ بالکل صحت مند ہو گئے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ انہی کلمات کے ذیل میں پروردگار عالم کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف. تو ایک وہ بندہ جو صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، البتہ دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے، جیسے جناب یونس نے چاروں طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد اپنے معبود کی بارگاہ میں یہ جملہ دہرایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معصوم نے یہی تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کی مصیبت نہ جا رہی ہو تو وہ ہر عشاء کی نماز کے بعد، فوراً ہی عشاء کی نماز کے بعد یہ جملہ اپنی زبان کے اوپر جاری کرے، نیت یہ کرے کہ پالنے والے یہ مصیبت جو آن پڑی ہے، یہ جو بلا اور یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے، یہ بلا دور فرما دے بحق محمد و آل محمد. یہ جملہ اپنی زبان کے اوپر جاری کرے تو جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی ہے وہ ہمیں بھی نجات عطا کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے زیادہ نہیں آپ کی خدمت میں گویا اس مجلس کو طول دے سکتا، اس لیے کہ واقعی کل جاب کا دن ہے اور میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی آج کی مجلس. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام میں کتنی قوت تھی. بظاہر تو یزید نے یہ ناتوانی پیدا کر دی تھی، یہی بول ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ یزید کو ڈانٹا بلکہ اس تقریر کرنے والے کو بھی ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد یہ بتایا کہ تم ہمیں جکڑتے جاؤ گے، بظاہر کمزور بناتے جاؤ گے، لیکن چونکہ ہم خدا سے جڑے ہوئے ہیں، خدا سے وابستہ ہیں، لہذا ہم اپنے اندر ناتوانی کا احساس نہیں کرتے کسی بھی عالم، چاہے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں. ہمیں بھی اگر حالات کی زنجیروں نے جکڑ لیا ہے،
ہمیں بھی اگر آلام و مصائب کی بیڑیوں نے جکڑ لیا ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے اگر گھبرائے تو گویا تمہارا ایمان معبود کے اوپر نہیں ہے، اور اگر اطمینان ہے تو تمہارے پاس اہل بیت نے اتنے خزانے دے دیے ہیں کہ جس دعا سے وسیلہ لے کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کے دعا مانگو، جو بھی دعا مانگو گے پروردگار عالم اس دعا کو پورا کرے گا اور اس میں قوت قلب عطا کرے گا اور مشکلات سے ٹکرانے کا حوصلہ دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آغاز کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے ایوہ الناس، فضائل کا ایک سلسلہ تھا کہ جو آپ نے شروع ہی میں بیان کیا. اعطینا ست، ہمیں 6 چیزیں خداوند عالم نے عطا فرمائی ہیں، یعنی ہم لوگوں کو، ہم آل محمد 6 چیزیں ہمیں عطا فرمائی. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمیں فضیلت دی ہے 7 چیزوں سے. اسی کے اوپر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. اعطینا ستن، 6 چیزیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی. العلم والحلم والسماحة والسخاوة والشجاعة وحبا فی قلوب المؤمنین. 6 چیزیں ہمیں عطا کی، معبود نے ہمیں عطا کی، یعنی ہم آل محمد کو. یعنی یہ فرما رہے تھے کہ تم جاہل ہو، خداوند عالم نے ہمیں بغیر کسی استاد کے علم عطا کیا. اہل بیت میں جتنے معصوم ہیں کسی نے اس دنیا میں علم حاصل نہیں کیا. حتیٰ جناب زینب بھی جو معصومہ نہیں ہے انہیں بھی کسی استاد نے پڑھایا نہیں ہے. اور اس کی تصدیق یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام راہ کوفہ و شام میں جب خطبہ دے رہی تھی جناب زینب تو آپ نے فرمایا اسکتی یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، میرے پھوپھی چپ ہو جائیے، اس لیے کہ آپ الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ خود ہی استاد ہیں. العلم والحلم، اور ہمیں علم عطا کیا. ہم حجت الہی ہے، اللہ کی ساری کائنات خداوند عالم نے ہمارے اشارے کے اوپر اس کائنات کو چلایا، ہماری رضا اور خوشنودی کی بنیاد کے اوپر، ہماری مرضی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. یعنی یہ اختیار پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، یہ قوت ہمیں عطا کی ہے. ہر شب قدر پورے سال کا جو ریکمنڈیشن ہوتا ہے وہ حجت الہی کے ہاتھوں ہوتا ہے. اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. العلم، ہمیں علم ہے کہ تم ہمیں اذیت پہنچاؤ گے، لیکن ہم علم سے کام لے رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. اس لیے برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ مقصد اس سے بڑا ہے. تحفظ دین پروردگار، تحفظ قرآن، تحفظ الہی، ذات الہی، عقیدہ الہی، تحفظ رسالت اور تحفظ خدمات انبیاء. ہم علم سے کام لے رہے ہیں. تمہیں ہتھکڑیاں ہمیں معلوم تھا کہ تم ہمیں ہتھکڑیاں پہناؤ گے، ہمیں معلوم تھا تم ہمیں بیڑیاں پہناؤ گے، ہمیں معلوم تھا کہ تم اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر نازل کرو گے. ہمیں معلوم تھا کہ ہماری پھوپھی سربرہنا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اور اہل حرم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سر و پا برہنہ بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر لائے جائیں گے. یہ سب ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم نے علم سے کام لیا، اس لیے کہ بڑے مقصد کی حفاظت کرنا ضروری، بڑے مقصد کی حفاظت کرنا. آج ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم عزاداری کے سلسلے میں اس نقطے کو بہرحال مد نظر رکھیں کہ تنہا عزاداری کے عام حالات میں ہی اپنے آپ کو ختم نہ کریں کہ بھئی یہ ڈیوٹی ہماری پوری ہو گئی، ہم نے ایک مجلس کر دی، ڈیوٹی ہو گئی.
ہم نے ایک نوحہ پڑھ دیا, ہم نے ایک سو سلام پڑھ دیا, ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. نہیں, یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کیا ہے. اب اہل بیت سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ حاصل کریں, اب جو اہل بیت سے چاہتے ہیں وہ حاصل کریں. اتنی قربانی کیوں دی ہے اہل بیت نے, کس لیے دیے, کیا مقصد تھا, اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب صحیفہ سجاویہ ہمارے گھروں میں پڑھی جائے گی, جب نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں پڑھی جائے گی, جب قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں کی جائے گی, ورنہ نہیں ہو سکتا ایسا. ہمارا دشمن اسی کوشش میں ہے آج کے زمانے میں بھی کہ ہمیں قرآن سے دور کرے, نہج البلاغہ سے دور کرے, صحیفہ سجاویہ سے دور کرے, اور ایسے ہی ہم کو مشغول رکھے تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا پورا. نہیں, کام اس کے بعد ہے, مقصد اس کے بعد ہے. اس عزاداری کے بعد ہم نے اپنے آپ کو زینب سے کتنا وابستہ کیا, زینب سے کتنا وابستہ کیا, ہم نے اپنے آپ کو سید سجاد سے کتنا وابستہ کیا, ہم نے اپنے آپ کو حسین سے کتنا وابستہ کیا. یہ ہے اصل مقصد ہمارا. اور جب وابستہ ہو جائیں گے تو دنیا میں سربلند ہوں گے, کبھی پست نہیں ہو سکتے. یہ بات الگ ہے کہ یہ شخصیتیں اتنی اعلیٰ اور عرفہ تھیں, دشمنوں نے انہیں ذلیل اور پست کیا, ذلیل کیا, پست کیا. آپ یہ نہ سوچئے کہ یوں ہی حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. نہیں, عرب میں یہ طریقہ کار تھا, یہ رسم تھی کہ جس آدمی کو انتہائی ذلیل کرنا ہوتا تھا اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے. حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. سید سجاد کو قیدیوں کی طرح سے تو سید سجاد نے مرثیہ پڑھا ہے راہ شام میں, اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. مجھے شام میں اس طرح سے کھینچ کے لے کر کے جا رہے تھے, کھینچے ہوئے لے کر کے جا رہے تھے جیسے کسی سیافام نیگرو غلام کو لے جایا جاتا ہے کھینچ کے. اللہ اکبر. آل رسول اور ان کی یہ توہین کی جا رہی, آل رسول اور ان کی یہ تو سامنے آتا ہے ایک آدمی اور آ کے کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کر دیا اور امیر المؤمنین کو تمہارے اوپر فتح دی. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بھائی تم مسلمان ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو, ہم مسلمان ہیں. کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے. کہا تم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے آت ذل قربى حقہ؟ ہاں پڑھی ہے. کہا تم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا ہم نے پڑھی ہے. کہ وہ جو اہل بیت ہے قرآن میں وہ ہم ہی ہیں, وہ جو ذوی القربہ ہے قرآن میں وہ ہم ہی ہیں جنہیں قید کر کے لے جایا جا رہا ہے, جنہیں قید کر کے لے جایا جا رہا ہے دربار میں. اللہ اکبر. اور یہ خطبہ جب تمام ہوتا ہے, وقت نہیں رہ گیا, جب یہ خطبہ تمام ہوتا ہے تو تمام نہیں ہوتا. دیکھیے اس کی پالیسی جو تھی وہ آج بھی یہی ہے. میڈیا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ غلط پروپیگنڈے کے ذریعے صحیح حقائق کو اس طرح چھپا دیا جائے اور دبا دیا جائے کہ لوگوں تک خبر نہ پہنچنے پائے. اس نے بھی یہی کیا تھا کہ بھرے دربار میں اس مقرر کو یہ کہا تھا کہ جی جان سے اپنی خطابت کا زور لگا کر کے ایک پروپیگنڈا دنیا والوں کے سامنے پیش کر دے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ حسین اس لائق تھے کہ انہیں قتل کیا جاتا, علی اس لائق تھے کہ ان کے اوپر سب و شتم کیا جاتا. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے خلاف جو مورچہ کھولا وہ یہ کھولا کہ اسے ڈانٹ کر کے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اپنے فضائل منبر کے اوپر بیان کیے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں جسے پہچاننا ہو ہمیں وہ پہچانے, جس نے نہیں پہچانا میں اس کو تعارف کرائے دیتا ہوں, اپنا تعارف کراتا ہوں. اور فرمایا انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا. یہ نہیں فرماتے ہیں شروع میں کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں,
بلکہ فرماتے ہیں میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں. یعنی مکے کی حقیقت بندگی پروردگار میں سمٹی ہوئی ہے. ہماری نسل وہاں سے وابستہ ہے. میں مینا کا فرزند ہوں، یعنی قربانی جناب اسماعیل جو ہوئی ہے اسی نسلی سلسلے سے میں ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. بعد میں فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا اور پیاسا قتل کر ڈالا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اولاد کو اور جس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا فرزند ہوں جسے 3 دن کا اور بھوکا پیاسا میدان کربلا میں قتل کر ڈالا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کی اور اپنی گود کے بالوں کو خدا کی راہ میں فدا کیا. مصائب کا یہ سلسلہ ہے. دربار کہو بالا ہو رہا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام مصائب پڑھ رہے ہیں. میڈیا یہ چاہتا تھا کہ اپنی غلط پروپیگنڈے کو ہوا دے. امام زین العابدین علیہ السلام نے الہی طاقت کے ذریعے اس سارے پروپیگنڈے کو ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد یزید کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اگر یزید سوچنے لگا کہ اگر تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ باقی رہا تو میری حکومت کا تخت پلٹ جائے گا. لہذا اس نے مؤذن کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا کرے. اس نے مؤذن کو آواز دی قبل از وقت اذان کہنا شروع کرے، اذان کہنا شروع کرے. جیسے ہی اس نے اذان کہنا شروع کی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حق کو حق سے ٹکرا کر کے ختم کر دیا جا سکتا ہے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اسی حکمت کی بنیاد کے اوپر اسے یہاں تک لے آئے تھے کھینچ کر کے کہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، اذان دلوا سکتا ہے. اور جب اذان شروع ہو گئی تو آپ نے بھی خاموشی سے کہا کہ میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ایک مرتبہ سید سجاد یزید کی طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کہا اے یزید اذان تو ہوتی رہے گی، اتنا بتا دے کہ اس اذان میں جس کا نام لیا جا رہا تھا وہ میرے نانا تھے یا تیرے، میرے جد تھے یا تیرے جد تھے. یہ سننا تھا کہ یزید نے سر جھکا کے کہا تمہارے جد تھے. جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہلوا لیا کہ یہ میرے جد تھے تو ایک مرتبہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ مار کے فرمایا ارے یہ کیا ظلم تو نے کیا ہے کہ نوانا کا نام تو اذان میں لیا جا رہا ہے اور نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جا رہا ہے اور اس کے اہل خانہ کو دیار بدیار بے مقنع و چادر پھرایا جا رہا ہے. اے ظالم، ارے اسی بھرے دربار میں میری پھوپھی زینب ہے، تو نے اپنے اہل حرم کو حرم میں چھپا رکھا ہے. میری پھوپھی بے مقنع و چادر 700 کرسی نشینوں کے درمیان بے مقنع و چادر کھڑی ہوئی ہے. غیرت اسلامی کو کیا ہو گیا؟ یہ تقریر ہندا سن ہی رہی تھی. ایک مرتبہ واہ حسین آ کر نعرہ لگاتی ہوئی دربار میں آ گئی، بے مقنع و چادر آئی. یزید نے اٹھ کر کے اپنی ابا ہندا کو اڑھائی اور کہا تو نے میری آبرو کا خیال نہیں کیا. ہندا نے آواز دی ارے فاطمہ کی بیٹی بھرے دربار میں مقتل میں بھرے دربار میں کھڑی ہے اور تو میرے پردے کا احساس کر رہا ہے. یہ منظر تھا کہ بی بی زینب نے فریاد کی اے مدینے میں سونے والے نانا، یزید کو اپنے اہل حرم کے پردے کا خیال ہے، تمہاری بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علم. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما.
ہمیں نیک اعمال کی توفیق کر، ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھ۔ پروردگار جتنی حاجتیں ہیں ہمارے یہاں ہم سب میں پائی جاتی ہیں، ان سب حاجتوں کو پورا کرنا۔ پروردگار دنیاوی حاجتیں بھی اور اخروی حاجتیں بھی اس سے ہم طلب کرتے ہیں، پالنے والے بحق محمد و آل محمد تمام حاجتوں کو پورا کرنا۔ پروردگار ہمیں صبح قیامت تک محمد و آل محمد سے وابستہ رکھنا۔ پروردگار بحق